ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر کائنات میں کوئی ایسی جگہ ہو جہاں روشنی بھی قید ہو جائے، جہاں وقت رک جائے، فاصلہ بکھر جائے اور فزکس کے تمام قوانین ناکام ہو جائیں؟ یہ جگہ کوئی فسانہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جسے ہم بلیک ہول کہتے ہیں۔ بلیک ہول کائنات کا وہ دروازہ جس کے اندر جھانکنا انسانی عقل کے لیے ہمیشہ سے خواب رہا ہے۔ اسی صدی کے آغاز میں جب انسان ابھی خلا کی گہرائیوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، تب سائنسدان جان میچل اور پیئرس لیپلس نے پہلی بار اس خیال کا ذکر کیا کہ اگر کوئی ستارہ اتنا بڑا اور اتنا بھاری ہو جائے کہ اس کی کشش ثقل سے روشنی بھی نہ نکل سکے تو ایک اندھیرا ستارہ بن جائے گا۔ یہی خیال بعد میں آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے قریب جا پہنچا۔ آئنسٹائن نے کہا کہ مادہ اور توانائی دونوں خلا کو موڑ سکتے ہیں، اور اگر کوئی چیز زیادہ بھاری ہو تو وہ خلا کو اتنا جھکا دیتی ہے کہ وہاں سے کچھ بھی واپس نہیں آ سکتا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بلیک ہول پیدا ہوتا ہے۔ جب ایک بہت بڑا ستارہ سورج سے کئی گنا زیادہ بڑا اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو اس کے اندر موجود نیوکلیر انرجی ختم ہو جاتی ہے۔ اندر کی قوت جو اسے پھیلائے رکھتی تھی ختم ہو جاتی ہے اور کشش ثقل اسے اندر کی طرف دبا دیتی ہے۔ یہ دباؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ستارہ اپنے ہی وزن تلے ڈھہ کر سکڑ جاتا ہے۔ نتیجہ ایک سنگولیرٹی یعنی لامحدود کثافت والا نقطہ اور اس کے گرد ایک حد جسے ایونٹ ہورائزن کہا جاتا ہے، جہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ سن 2019 میں انسانیت نے ایک تاریخی کارنامہ انجام دیا۔ ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ نے پہلی بار بلیک ہول کی تصویر کھینچی، ایک کہکشاں M87 کے مرکز میں۔ یہ تصویر صرف ایک بلیک دائرہ نہیں تھی بلکہ انسانی علم کی ایک نئی سرحد تھی۔ اور پھر 2022 میں سائنسدانوں نے ہماری اپنی کہکشاں ملکی وے کے مرکز میں سیگیٹیریس اے نامی بلیک ہول کی تصویر حاصل کی۔ گویا ہم نے پہلی بار اپنی کہکشاں کے دل کو دیکھ لیا۔ اب سوچ رہے ہوں گے آخر ایک ایسی چیز جو سب کچھ نگل لیتی ہے وہ انسانوں کے لیے کیوں اہم ہے؟ اصل میں بلیک ہولز کائنات کے وقت اور خلا کی گہرائیوں کو سمجھنے کی کنجی ہے۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کائنات کیسے شروع ہوئی اور شاید کیسے ختم ہوگی۔ سائنسدان سمجھتے ہیں کہ بلیک ہولز کے ارد گرد توانائی اور مادے کے عجیب کھیل سے وقت، کشش ثقل اور روشنی کی بنیادی حقیقت جان سکتے ہیں۔ بلیک ہول کے گرد موجود ایکریشن ڈسک جہاں مادہ روشنی کی رفتار کے قریب گھومتا ہے، وہ شاید توانائی پیدا کرنے کا وہ ذریعہ ہو جو کسی بھی موجودہ ٹیکنالوجی سے لاکھوں گنا زیادہ طاقتور ہو۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر ہم بلیک ہولز کو سمجھ جائیں تو شاید ہم وقت کے سفر یعنی ٹائم ٹریول کے راز تک پہنچ جائیں۔ بلیک ہول کے قریب وقت سست پڑ جاتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص وہاں جا کر واپس آئے تو زمین پر اس کا مقابلے میں زیادہ وقت گزر چکا ہوگا۔ یہ آئنسٹائن کے نظریے کی ایک زندہ مثال ہے، اور کچھ نظریات کے مطابق بلیک ہول کے اندر موجود سنگولیرٹی شاید کسی اور کائنات کا دروازہ ہو، ایک وارم ہول جو ہمیں کسی اور جہان میں لے جا سکتا ہے۔ آج سائنسدان کوانٹم فزکس اور گریوٹی کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی دو قوتیں بلیک ہول کو سمجھنے کی چابی ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ نے کہا تھا کہ بلیک ہول مکمل طور پر کالا نہیں، یہ ریڈیشن خارج کرتا ہے، جس کے باعث یہ ایک دن مکمل طور پر ختم بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نظریہ کائنات کے بارے میں ہماری سوچ کو بدل دینے والا ہے۔ اب ماہرین کا ماننا ہے کہ بلیک ہول صرف تباہی کے نشان نہیں بلکہ کائنات کی تخلیق کے عمل کا حصہ ہیں۔ اگر ہم بلیک ہول کی ساخت کو سمجھیں تو یہ بات سمجھنے میں ہمیں زیادہ آسانی ہوگی۔ جب ایک ستارہ اپنی زندگی کے اختتام پر پہنچتا ہے تو اپنے اندر کے ایندھن ہائیڈروجن اور ہیلیم کو جلا کر ختم کر دیتا ہے۔ یہ ایندھن دراصل نیوکلیر فیوژن کے عمل سے توانائی پیدا کرتا ہے جو ستارے کو پھٹنے سے بچائے رکھتا ہے۔ جب یہ توانائی ختم ہو جاتی ہے تو کشش ثقل غالب آ جاتی ہے، ستارہ اندر کی طرف گریویٹیشنل کولیپس میں چلا جاتا ہے۔ اس دوران ستارے کے ایٹم ٹوٹنے لگتے ہیں، پروٹون اور نیوٹرون ایک دوسرے میں ضم ہو جاتے ہیں اور ایک انتہائی گھنا مرکز بنتا ہے جسے سنگولیرٹی کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جہاں کثافت لامحدود ہو جاتی ہے اور سپیس ٹائم مکمل طور پر مڑ جاتا ہے۔ سنگولیرٹی کے ارد گرد ایک دائرہ بنتا ہے، ایونٹ ہورائزن، جو بلیک ہول کی حد ہے۔ یہ وہ لائن ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ اگر کوئی ذرہ یا روشنی کی کرن بھی اس حد کے اندر چلی جائے تو ہمیشہ کے لیے گم ہو جاتی ہے۔ آئنسٹائن نے اپنے نظریے میں بتایا کہ کشش ثقل دراصل کوئی قوت نہیں بلکہ ٹائم اینڈ سپیس کا جھکاؤ ہے۔ اب کسی بھاری چیز کو خلا میں رکھیں تو اپنے گرد سپیس ٹائم کو موڑ دیتی ہے۔ اب تصور کریں ایک بلیک ہول جو سورج سے کئی گنا زیادہ بڑا ہے، ایسا جس سپیس ٹائم کو اس قدر موڑ دیتا ہے کہ روشنی کی شعاعیں بھی وہاں پھنس جاتی ہیں۔ اسی لیے ہم اسے بلیک ہول کہتے ہیں، کیونکہ وہاں سے کوئی روشنی واپس نہیں آتی۔ ہر بلیک ہول کی تین بنیادی خصوصیات ہوتی ہیں: ماس یعنی اس کا وزن، سپن یعنی گھومنے کی رفتار، الیکٹرک چارج اگر وہ برقی طور پر متوازن نہ ہو۔ ان خصوصیات کی بنیاد پر سائنسدان بلیک ہولز کو تین اقسام میں تقسیم کرتے ہیں: اسٹیلر بلیک ہولز جو ستاروں کے ختم ہونے سے بنتے ہیں، سپر میسو بلیک ہولز جو کہکشاؤں کے مرکز میں پائے جاتے ہیں، اور مڈ سائز یا مائکرو بلیک ہولز جن کا وجود ابھی تحقیق کا حصہ ہے۔ یہاں ایک دلچسپ نقطہ آتا ہے، جب آپ بلیک ہول کے قریب جائیں تو ٹائم ڈیلیشن شروع ہو جاتا ہے، یعنی وقت سست پڑ جاتا ہے، اور اگر آپ بلیک ہول کے قریب 1 منٹ گزاریں تو زمین پر شاید کئی سال گزر جائیں۔
यही वो मंजर है जिसे फिल्म इंटरस्टेलर में दिखाया गया था और ये हकीकत पर मबनी है। ब्लैक होल सिर्फ एक फलकियाती मजहर नहीं बल्कि इंसान की हदूद से आगे बढ़ने की ख्वाहिश की अलामत है। ये हमें दिखाता है कि अभी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। वक्त की हकीकत, तवानाई की नौयत और शायद खुद वजूद की मानवियत। साइंसदानों का मानना है कि जब हम ब्लैक होल के तमाम राज समझ जाएंगे तो हम कायनात के असली असूल जान लेंगे, वो असूल जो तख्लीक, फना और वक्त के सफर को मुमकिन बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ। नाजरीन, जरा लम्हा भर के लिए तसव्वुर कीजिए, आप इस्तांबुल की गलियों में चल रहे हैं। ऊपर चमकते मीनार, नीली मस्जिद, सब कुछ जैसे किसी ख्वाब का मंजर हो। मगर मैं आपसे कहूं कि इन हसीन इमारतों के नीचे एक और शहर आबाद है, एक ऐसा शहर जो अंधेरों में छुपा हुआ है मगर सदियों से सांस ले रहा है, पानी के कतरों की सरगोशियों में तारीख के राज सुनाता हुआ। ये है इस्तांबुल का वो चेहरा जो ज़मीन के नीचे छुपा है, ज़ेर ज़मीन आबी ज़खायर सिस्टम्स, जहाँ फ़न तामीर, अक्ल इंसानी और रूहानी इसरार एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। बाज़ंतीनी सल्तनत अपने अरूज पर थी। इस्तांबुल उस वक्त कुस्तुनतुनिया दुनिया के सबसे ताकतवर किलाबंद शहरों में शुमार होता था, लेकिन मसला हर दौर में बरकरार रहा, पानी की फराहमी। दुश्मन जब शहर का मासरा करते तो बाहर से पानी का आना बंद हो जाता। शहर के अंदर रहने वाले हजारों लोग प्यास से मर सकते थे। इसी खतरे ने जन्म दिया एक हैरत अंगेज मंसूबे को। शहनशाह ने हुक्म दिया कि शहर के नीचे बड़े बड़े आबी ज़खायर बनाए जाएं, जो बारिश और चश्मों का पानी जमा करें और जंग के दौरान भी शहर को जिंदा रखें। यूं जमीन के नीचे तराशी गई एक छुपी हुई दुनिया ने जन्म लिया। इन सब सिस्टम्स में सबसे शानदार है बेसिलिका सिस्टम, एक ऐसा जेर ज़मीन हॉल जो तकरीबन 150 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा है। 336 सतून एक जैसे फासले पर खड़े हैं, जहां दीवारें बोलती नहीं मगर वक्त गवाही देता है। पानी की सतह पर रोशनियों की झलकियां नाचती हैं, छत से टपकती बूंदें वक्त की धड़कन बन जाती हैं। हर सतून जैसे किसी फनकार के हाथों तराशी गई दास्तान हो। मगर इन दो सतूनों में सबसे ज्यादा पुरस्कार हैं मेडुसा कॉलम्स। इनको पत्थरों से तराशा गया है। यूनानी देवमाला की वो मखलूक मेडुसा के सर को एक को उल्टा रखा गया, दूसरा तिरछा। कुछ मौरखीन कहते हैं कि यह महज तामीराती सहूलत थी, मगर कई लोगों का यकीन है कि इन सतूनों के नीचे कोई रूहानी राज छुपा है। कुछ कहते हैं कि इंजीनियर्स ने मेडुसा के सर को उल्टा रखा ताकि उसकी बदनजरी को खत्म कर दिया जाए। यह सिर्फ खूबसूरती नहीं, एक हैरत अंगेज इंजीनियरिंग का शाकार भी है। ये सिस्टम न सिर्फ बारिश बल्कि पहाड़ों से आने वाले चश्मों से भी जुड़े थे। पथरीली नालियों का एक पूरा नेटवर्क जमीन के नीचे छुपा हुआ था, जो पानी को शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में ले जाता था। दीवारें खासकर वाटर प्रूफ ब्रिक से बनाई गईं। अंदरूनी छत मेहराबी अंदाज में रखी गई ताकि दबाव बर्दाश्त और पानी जमा रह सके। यह निज़ाम इतना मजबूत था कि 1500 साल बाद भी पानी रोकने की सलाहियत रखता है। बाज़ंतीनी सल्तनत के जवाल के बाद जब उस्मानी दौर आया तो ये सिस्टम्स रफ्ता रफ्ता भुला दिए गए। कई जगहों पर ऊपर नई इमारतें तामीर हो गई। वक्त के साथ इन आबी ज़खायर के दरवाजे बंद हो गए और उनका वजूद गोया ज़मीन निकल गई। लेकिन 1545 में एक फ्रांसीसी सियाह इस्तांबुल आया। इसने मुकामी लोगों से सुना कि इनके घरों के नीचे से पानी की आवाज़ें आती हैं और कभी कभी वो वहाँ से मछलियाँ पकड़ लेते हैं। जब इसने तहकीक की तो पता चला वाकई ज़मीन के नीचे एक वसी और अरीज हाल मौजूद है। यूं बेसिलिका सिस्टम दोबारा दुनिया के सामने आया। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।